الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج ساجد خان دیوبندی کا بڑے عرصے کے بعد ایک کلپ اپلوڈ ہوا جس میں موصوف نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی آڑ میں انجینئر محمد علی مرزا کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آج ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بات کی وہ تو بکواس ہی ہے، پہلے بھی یہ بکواسات کر چکا ہے جس کا ہم جواب بھی دے چکے ہیں، علماء اہل سنت نے جواب دیا ہے۔ اصل مرزے کو بچانا مقصود ہے اس کا، یہ ویڈیو اس لیے بنائی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ جو بک کی کہ انہوں نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کلامی نہیں کی، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آج دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ سامعین پس منظر پہلے سن لیجئے کہ انجینئر محمد علی مرزا تو ہمیشہ بے باکیاں کرتا رہتا ہے، پاکان امت پہ بھونکتا رہتا ہے، اس کی جو گستاخی کا سلسلہ ہے وہ انتہائی آگے بڑھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس نے گستاخی کی، جس پہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے گرفت فرمائی اور فتویٰ جاری کیا، جس کے بعد وہ گرفتار ہوا، حضرت میدان میں آئے اور بڑی جلدی آئے اور اپنے آپ کو ترجمان امت اور ترجمان دیوبند ثابت کرنے کے لیے میدان میں آئے اور آ کے یہ پیغام سنایا کہ میں اپنے ہم مسلک، اپنے دوستوں اور استادوں اور بزرگوں اور رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا ترجمان بن کے آیا ہوں۔ ترجمان بننے کی اس کی بڑی کوشش ہے، خاص طور پر دیوبندیت کے اندر تو یہ اس انتظار میں ہے کہ کب مفتی تقی عثمانی کو مفتی اعظم کے عہدے سے ہٹا کے اعلان کیا جائے کہ حضرت ساجد کھوڈو صاحب اب مفتی اعظم بن چکے ہیں اور ترجمان دیوبند بن چکے ہیں۔ یہ بڑے زور و شور سے اپنے آپ کو ترجمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو آ کے مطالبہ کیا کہ وہ گستاخ ہے اور اس کو 295 کے تحت گرفتار کیا جائے۔ پہلے وہ کلپ سنیے، پھر وہاں سے اس نے یو ٹرن کیسے لیا آج کی ویڈیو میں آگے بھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی۔ معزز و محترم ناظرین، مسلمان بھائیوں، اہل سنت ساتھیوں، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد اپنی اور اپنے علماء، اساتذہ، ہم مسلک ساتھیوں اور دین اسلام کا درد رکھنے والوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ترجمانی کے طور پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ تحقیق اور ریسرچ کے نام پر ایک عرصے سے اسلام کی مقدس شخصیات کی توہین کرنے والے جیلم کے انجینئر محمد علی مرزا کی جرت اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو دیدہ درہنی کی ہے، جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اسے سن کر ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ لفظ اس قدر گھٹیا اور مقدس شخصیات کے متعلق اس قدر نیچ ہے کہ ہم اس کو بطور نقل بھی نقل کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر محض ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ان الفاظ کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اس شخص نے عیسائیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر کس قسم کے الفاظ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ ہم قومی اداروں سے یہاں گلہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، جو حفاظتی حراست ہے۔ اس کو 295C کے تحت گرفتار کیا جائے، اسے دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار معزز سامعین، آپ نے سنا قانون کی بات کرتے ہیں، سب کے ترجمان بن کے آئے، جیسا ان کو شوق ہے ترجمان بننے کا، نمائندہ بننے کا، چیمپئن بننے کا، بن کے آئے تو آ کے اپنی گفتگو کا اظہار کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ یہ بدترین گستاخ ہے، جو گستاخی کی اس کو زبان پہ لانا بھی میں گوارا نہیں کر رہا، دل پہ پتھر رکھ کے میں یہ ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں، اتنا گفتگو کی۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو حفاظتی حراست میں نہ رکھا جائے بلکہ 295C کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے، یہ حضرت نے مطالبہ کیا۔ بعد میں ہوتا کیا ہے، اس کے دیوبندی، اور میں بھی بڑا حیران تھا کہ وہ لوگ جن کا کام دن رات گستاخی کرنا ہے اور گستاخوں کی سپورٹ کرنا ہے اور گستاخوں کی حمایت اور دفاع کرنا ہے، وہ آج گستاخ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ اللہ کی مرضی، رب جس سے چاہے دین کا کام لے لے، فاسق سے بھی لے سکتا ہے، کافر سے بھی اللہ لے سکتا ہے، تو اللہ نے اس سے بات نکلوا دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے،
پھر پیچھے سے ڈنڈا نہیں وانس آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ڈنڈا دے دیا, وانس دیا. مفتی طارق مسعود اٹھا, اس نے اس کی ترجمانی کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور اس کی بات کو اسفل السافلین میں ڈال دی اور کہا کہ ہم اس کو گستاخ رسول نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں کہ اس پہ 295 سی نہیں لگنا چاہیے. سب نے, ساری دیوبندیت اس گستاخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو حضرت جی مجبور ہو گئے, اب کرنا کیا ہے. اب انہوں نے پھر کہا کیوں, یہ طارق مسعود کی گفتگو میں ابھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں اور مزید بھی یہ گفتگو موجود ہے. اس نے کہا کہ اگر ہم یہ اجازت دے دیں, ہم مرزا کے بارے میں کہیں کہ اس کو 295 سی لگے, تو پھر ہم بچ کہاں سکتے ہیں. اور باقاعدہ اس نے نام لیا کہ ہمارے فلاں مولوی نے بھی اس طرح بات کی, ہمارے منظور مینگل نے ایسا کہا ہے, اس پہ بھی پھر 295 سی لگے گا. پتا چلا کہ ان کو اپنی دردیں اٹھی. انہوں نے سوچا کہ مرزا تو چند سالوں سے یہ بک بک کر رہا ہے, ہم تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں اور ہماری نسلوں نے کرنی ہے یہ گستاخیاں. یہ بریلوی مرزا کو واصل جہنم کروا کے پھر تو ہم پہ چڑھ جائیں گے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ مرزا کو گستاخ نہیں بلکہ مرزا کی حمایت کی جائے. وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہا بھئی اس کو گستاخ کیسے کہتے ہو. طارق مسعود کا آپ کلپ سنیے. یہ جو 295 سی کا قانون ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295 سی اس پہ نہیں لگتا. محتشم سامعین, آپ نے سنا, ان کو اپنا خطرہ لگ گیا, چونکہ ان کی زبان سے ایسی بے باکیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ گستاخیاں کرنا ان کا تو شیوا ہے, ان کے بڑے اور ان کے مسلک کی بنیاد ہی گستاخیوں پر ہے. انہوں نے تو کرنی ہے, ان کو ڈر لگ گیا, پھر ہم بچ ہی نہیں سکیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مرزا کی حمایت کرو. جب اس ساجد خان دیوبندی کو پیچھے سے ڈنڈا نہیں وانس آیا, خبردار سیدھا ہو, تو بڑا ترجمان بنتا پھرتا ہے, تو بڑا پنے خان بنتا پھرتا ہے, تو حضرت نے اپنا بیان بدلنا چاہا. اب براہ راست تو بدل نہیں سکتا تھا, اب ڈاکٹر صاحب کی آڑ میں آیا کہ معاملے کو نرم کیا جائے. میں نے جو 295 سی کی بات کی تھی اور اس کو بدترین گستاخ کہا تھا, اس سے پیچھے کیسے ہٹا جائے, اس کا حل یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آڑ میں اس کو ریلیف دیا جائے. پھر کیا گفتگو کرتا ہے سنیے حضرت کی زبانی. جو آج کل کا ویڈیو کلپ ہے اس سے یہ ایک حصہ لیا گیا ہے, یہ ذرا سماعت فرمائیے. تو کس منہ سے آج مرزے کو گستاخ کہہ رہے ہیں اور مرزے کو کافر کہہ رہے ہیں, مرزے کے خلاف 295 سی کا مقدمہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, اور مرزے کی کوئی تعویل توجیہ سننے کو تو تیار نہیں ہے. مرزے کا جرم تو جو آپ کے آلت نے جھوٹا الزام شاہ صاحب کی طرف منسوب کیا, اس سے کئی نہیں کروڑوں درجے چھوٹا ہے. سامعین, آپ نے سنا کہ مرزے کا جرم جو ہے اسماعیل دہلوی کے جرم سے 1000 گنا چھوٹا ہے. اب کیا ہے, معاملہ بدل گیا. اب پہلے وہ دل پہ پتھر رکھ کے بات کر رہا ہوں, 295 سی کی بات, اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پہ کہ اس نے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بک بک کی ہے, اپنی غلاظت نکالی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. سامعین, کسی پر تکفیر کلامی کے لیے یہ اصول ہے کہ اس کی گفتگو میں کسی قسم کا احتمال نہ ہو. احتمال 3 طرح سے ہو سکتا ہے. احتمال فی الکلام ہو سکتا ہے, یعنی کلام کے اندر کسی تعویل کی گنجائش آ جائے, تب بھی تکفیر کلامی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ احتمال فی التکلم, گفتگو کے اندر احتمال آ جائے کہ آیا یہ گفتگو جو ہے یہ متکلم کی ہے بھی صحیح یا نہیں, اس کے اندر احتمال آ جائے. تیسرے نمبر پر احتمال فی المتکلم, یعنی متکلم کے اندر احتمال آ جائے کہ اس کی حالت کیسی تھی جب وہ کفریہ کلمہ کہہ رہا تھا, وہ کس حالت میں تھا, کہیں نشے میں تو نہیں تھا, غلبہ حال میں تو نہیں تھا, سکر میں تو نہیں تھا, جنون میں تو نہیں تھا. متکلم کے اندر کوئی احتمال تو نہیں ہے.
ان تین احتمالات میں سے کسی قسم کا بھی اگر احتمال آ جائے تو تکفیر کلامی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسماعیل دہلوی پر تکفیر کلامی کیوں نہ کی، کیوں نہ ان کو کافر قرار دیا، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے آج انہی کی کتابوں سے ذکر کروں گا۔ سامعین، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کلام کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، وہ صریح کلام تھا جو گستاخیوں پر مشتمل تھا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس کی گفتگو جو تھی وہ صریح ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں، وہ گستاخی پر مبنی ہے اس کی گفتگو تقویت الایمان کے اندر۔ تو پہلا جو احتمال ہے کلام کے اندر جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ صریح گفتگو کی ہے، صریح گستاخیاں کی ہیں، ایسی کوئی پنڈت نہیں کہہ سکتا، فلاں نہیں کہہ سکتا، تو کلام جو ہے اس کے اندر واقعی گستاخیاں ہی گستاخیاں ہیں، اس کے اندر کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز، احتمال فی التکلم، گفتگو میں احتمال آ جائے، آیا یہ گفتگو اس بندے کی ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر احتمال فی المتکلم، متکلم کس حالت میں تھا اور پھر متکلم تک یہ چیز پہنچی بھی ہے یا نہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے، اور پھر متکلم نے کہیں رجوع تو نہیں کر لیا، یہ احتمال تو نہیں پایا جا رہا۔ تو پہلی صورت احتمال فی الکلام، اسماعیل دہلوی کا جو کلام ہے اس کی طرف جو منسوب ہے اس کے اندر کسی قسم کی تعبیر کی گنجائش نہیں، وہ صراحتاً گستاخی پر مشتمل ہے، لیکن جو احتمال کی دوسری دو صورتیں ہیں وہ وہاں پر پائی جا رہی ہیں، اس بنا پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تکفیر کلامی نہیں فرمائی۔ پہلی بات، احتمال فی التکلم، گفتگو میں احتمال کہ یہ اس بندے کی گفتگو ہے یا نہیں، اس حوالے سے یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات محدث کشمیری، انور شاہ کشمیری کے ملفوظات ہیں جن کو ترتیب دینے والا شخص جو ہے احمد رضا صاحب بجنوری، اس نے ترتیب دی، یہ مرتب ہے، اس کا صفحہ نمبر 205 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں رائے گرامی حضرت مدنی، یعنی حسین احمد مدنی کی معزز رائے کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ رسالہ تقویت الایمان میں حذف و الحاق ہوا ہے، اس لیے اس کی نسبت حضرت شہید کی طرف صحیح نہیں ہے۔ یہ تقویت الایمان کی نسبت اسماعیل دہلوی کی طرف صحیح نہیں ہے، یعنی یہ اس کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو احتمال ہوا تکلم میں کہ نہیں، کہ گفتگو اسی کی ہے یا نہیں ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس پر آہکر نے انوار الباری میں عرض کیا تھا کہ میں اس نسبت میں اس لیے بھی متردد ہوں کہ یہ کتاب عقائد میں ہے جن کے لیے قطعیات کی ضرورت ہے، جبکہ اس میں حدیث عتیق بھی مذکور ہے جو شاذ و منکر ہے، اگرچہ ابو داود کی ہے، کیونکہ امام ابو داود نے بقول علامہ ذہبی وغیرہ ایسی احادیث پر بھی سقوط کیا ہے تو واضح ضعیف روات کی وجہ سے ظاہر الضعف والنکارہ تھی، اور یہ حدیث آخر تک۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حسین احمد مدنی جو ہے وہ تقویت الایمان کو اسماعیل دہلوی کی کتاب ہی نہیں سمجھتا، تو یہ گستاخیاں ساریاں تقویت الایمان کے اندر ہیں۔ تو جب یہ احتمال آ گیا کہ اس کی کتاب ہے بھی صحیح یا نہیں، تو پھر کس طرح تکفیر کی جا سکتی ہے؟ انہی کی کتاب سے ہم دکھا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کتاب ہے انوار الباری شرح صحیح بخاری، لکھنے والا یہی احمد رضا بجنوری ہے، اور اس میں بھی افادات ہیں انور شاہ کشمیری کے، جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 398 ہے۔ اس پہ کیا لکھتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے۔ اوپر لکھتے ہیں معلوم نہیں کہ سلفی و تیمی و نجدی حضرت مولانا شہید کی اس عبارت کا کیا جواب دیں گے، جبکہ وہ تقویت الایمان کی اشاعت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا عربی ترجمہ بھی بار بار شائع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر کے واسطہ اور توسل سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا، جبکہ حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک بعد وفات کسی نبی یا ولی کا بھی توسل جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہے ہی نہیں، وہ اسماعیل دہلوی کیسے لکھ سکتا ہے؟ یہ سلفی حضرات کیوں بار بار اس کی شائع کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کے علماء تقویت الایمان کو اسماعیل دہلوی کی کتاب ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب اسی صفحے پر نیچے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں تقویت الایمان، یہ کس نے لکھا؟ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تقویت الایمان مولانا شہید کی تالیف نہیں ہے۔ دوسرے اس میں ایسی تعبیرات بھی موجود ہیں جو اکابر امت کی تعبیرات سے مطابقت نہیں کرتی، بلکہ ہمارے اکابر نے پہلے زمانے میں ایسی تعبیرات پر نکیر بھی کی ہے۔ اس میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہم تقویت الایمان کو اسماعیل دہلوی کی کتاب بھی نہیں مانتے۔ تو احتمال فی التکلم پایا گیا،
کہ بھئی یہ گفتگو اس کی ہے یا نہیں، یہ کتاب اس کی ہے یا نہیں، اور لکھنے والے یہ تم ہو، تمہاری طرف سے یہ احتمال آیا ہے، تو کس بنا پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تکفیر کلامی کرتے؟ اور اسی طرح احتمال فی المتکلم بھی موجود ہے کہ متکلم نے ان کفریہ عبارات سے رجوع کر لیا تھا۔ اس پر دیکھیے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 357 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی سے یہ سوال ہوا، اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب شہید نے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کے روبرو بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے، آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی ہے یا محض افتراء ہے؟ یہ سوال مطلب اس وقت مشہور ہو چکا تھا، اگرچہ گنگوہی نے نیچے جا کے کہا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کی، لیکن یہ چیز مشہور ضرور تھی کہ اسماعیل دہلوی نے رجوع کر لیا ہے۔ تو احتمال فی المتکلم بھی موجود ہے۔ حضرت جی کلام کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ سری گستاخیوں پر مشتمل ہے، پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگا۔ احتمال فی الکلام نہیں، کلام کے اندر احتمال نہیں پایا جا رہا، لیکن تکلم اور متکلم کے اندر احتمال موجود ہے۔ جب اس قدر احتمال آ جائے اس صورت میں تکفیر کلامی نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے احتیاط کی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ہم نے جو تمہارے اکابرین کو کافر کہا ہے وہ تعصب کی بنا پر نہیں کیا اور نہ ہی دشمنی کی وجہ سے کہا ہے، بلکہ ہم نے پوری تحقیق کے ساتھ اور ہم نے اتمام حجت کر کے ان پہ تکفیر کلامی کی ہے۔ یہ چونکہ اسماعیل دہلوی کئی سال پہلے مر چکا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش سے بھی پہلے یہ اس دنیا سے چلا جا چکا تھا، دنیا اس سے پاک ہو چکی تھی، تو کیسے اعلیٰ حضرت اس پر تحقیق کر سکتے تھے؟ نہ پوچھا جا سکتا تھا۔ بہر کیف ان احتمالات کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تکفیر کلامی نہیں کی۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کس منہ سے ان کو گستاخ قرار دے رہے ہیں؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو کس منہ سے اس کو گستاخ کہہ رہا ہے؟ تو نے جو پہلی ویڈیو بنائی ہے 295C کا مطالبہ کیا، اپنی شکل تو دیکھ، تجھ سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ تو نے دفاع اہل سنت کے اندر اپنی کتاب کے اندر اللہ کو جھوٹا نہیں کہا، یہ نہیں کہا تو نے کہ اللہ نے خلاف واقع بات کی ہے، معاذ اللہ تو رب تعالیٰ کو جھوٹا کہہ چکا ہے، وقوع کذب باری تعالیٰ کا خود تو قائل ہے، تیرے اکابر تجھے کافر کہہ چکے ہیں، تو اپنے اکابرین کی عبارت کے مطابق کافر ہے، تو پھر تو کس منہ سے کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ بنا تو، ہم تو تیرے ایک مولوی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ انتشار نہ پھیلے، اس نے فون کیا تھا مفتی الطاف تونسوی صاحب کو کہ ہم نے اس کو لگام دے دی ہے، اس کی بولتی بند کروا دی ہے کہ وہ انتشار پھیلا رہا ہے اور تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ ہم تو انتشار نہیں چاہتے تھے بھائی، ہم خاموش ہو گئے۔ اگر تو ویڈیو بنائے گا تو ذلت تیرا انتظار کر رہی ہے، میدان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔